آج ہم ٹائپس آف ناول کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ناول کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ان میں سے کچھ چند ایک ہم نے سلیکٹ کی ہیں۔ ان چند ایک پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو جو ناول کی ٹائپس ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ ہیں ریئلسٹک ناول، پکاسک ناول، ہسٹوریکل ناول، ایپسٹالری ناول، بلڈنگز رومن، گوتھک ناول، آٹو بایوگرافیکل ناول، سٹائریکل ناول، الیگریکل، ریجنل، دا انٹلیکچوئل ناول، دی سائیکالوجیکل ناول، پولیٹیکل ناول، ناول آف انسیڈنٹ، ناول آف کریکٹر، ڈائم ناول، ایڈونچر ناول، ڈیٹیکٹیو فکشن، پروز رومانس، اینٹی ناول، ایروٹک ناول، یوٹوپین ناول، سینٹیمنٹل ناول، ہائپر ٹیکسٹ، چلڈرنس ناول، ڈائسٹوپین، مسٹری ناول، فینٹیسی ناول، انٹریکٹیو ناول، پلپ fiction, and cult novel. There are many other types of novel, but today we will discuss only these types of novels. تو آج ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ریئلسٹک ناول۔ میں نے ہر ناول کی ٹائپس میں کچھ لائنس کو انڈر لائن کیا ہے، تاکہ وہ جو انڈر لائن کیے ورڈز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، تاکہ ان کو ایک بار دیکھ کر ان کے اوپر ایک بار نظر دوڑا کے ہمیں اس کی ایک پورا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ناول پہ کس چیز کے اوپر بات کی گئی ہے۔ فرسٹ آف آل وی ڈسکس ریئلسٹک ناول. The fictional attempt to give the effect of realism. A realistic novel can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in social class and operate according to highly developed social structure. The characters in realistic novel interact with other characters and share everyday experiences. As far as the examples are concerned, 13 Reasons Why by J. Asher, Looking for Alaska by John Green. These are the examples of realistic novel. ریئلسٹک ناول میں ایک فکشنل اٹیمپٹ ہوتی ہے، یعنی جو ریئلزم ہوتا ہے، جو ریئلٹی ہوتا ہے، اس کو فکشنلائز کیا جاتا ہے، یعنی یہ والا ناول ریئلٹی کے قریب قریب ہوتا ہے، لیکن ہوتی تو فکشن ہے۔ اس میں سارے کے سارے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فکشنل ہوتے ہیں، ساری سیٹنگز فکشنل ہوتی ہیں، کریکٹرز کے نیمز وہ ایز اٹ از وہ نہیں ہوتے جو کہ اوریجنلس ہوتے ہیں۔ تو ریئلسٹک ناول میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایفیکٹ آف ریئلزم پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کے جو میجر موسٹلی جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ آرڈنری کریکٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ہائی فائی کریکٹرز نہیں دیے جاتے، بلکہ آرڈنری کریکٹرز دیے جاتے ہیں، آرڈنری پیپلز دیے جاتے ہیں، اور وہ ڈیلی روٹین میٹرز کے ایوری ڈے پرابلمس، ایوری ڈے ایکسپیرینس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پکاسک ناول۔ پکاسک ناول ریلیٹس دی ایڈونچرز آف این ایکسینٹرک اور disrespectable hero in episodic form. The genre gets its name from the Spanish word caro or rob. For example, Rudyard Kipling's Kim, Henry Fielding's The History of Tom Jones. پکاسک ناول میں ایک ڈسریسپیوٹیبل پرسن یا ایک ایکسینٹرک، ایک عجیب، ایک راگ ٹائپ کے کریکٹر ہوتا ہے جو مین کریکٹر ہوتا ہے، اور اس کے ایڈونچرز پہ بات ہوتی ہے، یعنی ایک کریکٹر جو سوسائٹی میں جس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، جو ایک عجیب طرح کا ہوتا ہے، جو باقی سوسائٹی سے ہٹ کے چل رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کی گئی ہوتی ہے، اس کی سٹوریز کو بیان کیا گیا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح ایڈونچر کیے، کس طرح اس نے مختلف جگہ پہ اس نے ایز اے ہیرو کام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ سوسائٹی کا ڈس رسپیکٹیبل پرسن ہوتا ہے، اس کی سوسائٹی میں رسپیکٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ ناول میں، پکاسک ناول میں ایز اے ہیرو ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہسٹوریکل ناول۔
Historical novel is a novel set in a period earlier than that of writing. For example, Thackeray's Vanity Fair, Charles Dickens' A Tale of Two Cities. हिस्टोरिकल नावल बेसिकली जिस टाइम पीरियड में लिखा जाता है उससे पहले का कोई टाइम पीरियड लिया जाता है, यानी कोई पीरियड एक स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसको नावल की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया जाता है, इसको हम हिस्टोरिकल नावल कहते हैं। इसमें भी जो करैक्टर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, करैक्टर्स के नेम एग्जैक्ट वो नहीं दिए जाते जो कि ओरिजिनल हिस्टोरिकल इवेंट में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी fiction is a popular genre where the narrative is told via a series of documents. The word epistolary comes from Latin, where epistola means a letter. Letters are the most common basis for epistolary novel, but diary entries are also popular. For example, Samuel Richardson's Pamela and Clarissa, Bram Stoker's Dracula. एपिस्टोलरी नावल बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, ये बेसिकली लेटर्स के ज़रिए कंप्लीट होता नावल, यानी मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ लेटर्स हम इसको कह सकते हैं कि लेटर्स की पूरी सीरीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे की तरफ, दूसरे से पहले की तरफ, वो उनके दरमियान में कन्वर्सेशन होती है। और सम टाइम डायरीज़ भी हो सकती है कि कोई पर्सन अपनी वो पूरी जो है वो डायरीज़ में नोट करते रहते हैं, मेंशन करते रहते हैं, तो ये डायरीज़ एंट्रीज़ भी हो सकती हैं। सीरीज़ ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं दो पर्सन एक दूसरे के दौरान, और सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। और इसमें भी नॉर्मली तौर पे कॉमन बेसिस होती हैं, ये कोई हाई क्वालिटी का या हाई क्लास की बात नहीं होती, बल्कि कम क्लास की बात की जाती है इस नावल के अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास है Bildungsroman, German term that indicates a growth. This fictional autobiography concerned with the development of the protagonist's mind, spirit, and characters from childhood to adulthood. Examples: Jane Eyre by Charlotte Bronte, David Copperfield by Charles Dickens. इस नावल में भी ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल होता है जिसमें करैक्टर की उसके माइंड को, स्पिरिट को चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, यानी उसके बचपन से लेकर जवानी तक उसके माइंड को, स्पिरिट को वहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। यानी इस नावल के अंदर करैक्टर की पूरी इंटरनल सिचुएशन को डिपिक्ट किया जाता है। शार्लेट ब्रांटे, जेन आयर और चार्ल्स डिकन्स, डेविड कॉपरफील्ड इसकी एग्जाम्पल्स कोट की गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, तो हमारे पास है गोथिक नावल। गोथिक नावल इंक्लूड्स टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ, डिके, old haunted buildings with ghosts, and so on. As far as examples are concerned, Mary Shelley's Frankenstein, The Castle of Otranto by Horace Walpole. गोथिक नावल में बेसिकली टेरर होता है, हॉरर होता है, खौफ होता है, यानी बेसिकली इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट भी होता है, इसमें खौफ भी होता है, इसमें एक टेरर की पूरी फ़िज़ा क्रिएट की जाती है, इसमें कोई डेथ भी दिखाई जा सकती है। अगर डेथ दिखाई नहीं जाती तो सम टाइम उसके बारे में डिपिक्ट किया जाता है, उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। तो या कोई पुरानी जगह हो सकती है जहाँ से लोगों को डर आता हो, खौफ आता हो, यानी इंसान के माइंड के साथ खेला जाता है। इसमें गोस्ट हो सकती हैं यानी जिससे इंसान को खौफ पैदा करे। यानी इस नावल का, गोथिक नावल का जो बेसिक एलिमेंट है वो खौफ है, इंसान के माइंड में खौफ पैदा किया जाता है। वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी गोस्ट के हो सकता है, किसी जिन के साथ हो सकता है, किसी मौत से हो सकता है, किसी सुपर नेचुरल और चीज़ के साथ हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है वो है ऑटोबायोग्राफिकल नावल। An autobiographical novel is a novel based on the life of the author. तो ये तो बड़ा वेरिएंट है ऑटोबायोग्राफिकल नावल, यानी जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बेस कर होता है। यानी ऑथर अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात होते हैं उनको फिक्शनल फॉर्म में हमारे सामने पेश करता है।
اگزامپلس کی ہم بات کریں، چارلز ڈکنس، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، WD.H. لارنس، سنس اینڈ لورز، سلویا پلیتھ، دی بیلجار. تو یہ تینوں کی تینوں آٹو بایوگرافیکل ناول ہیں جو کہ بہت پاپولر بھی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹائریکل ناول. Satire is loosely defined as art that ridicules a specific topic in order to provoke readers into changing their opinion of it. By attacking what they see as human folly, satirists usually imply their own opinions. Their own opinions on how the things being attacked can be improved. جہاں تک اس ایگزامپلس کا تعلق ہے، جارج آرویلز اینیمل فارم، جوناتھن سوفٹ گلیورز ٹریولز. ہسٹوریکل ناول میں بیسیکلی کسی اسپیسیفک ایونٹ کے اوپر، کسی اسپیسیفک پرسن کے اوپر، کسی اسپیسیفک کریکٹر کے اوپر ریڈیکیولز کیا جاتا ہے، اس کو ہسٹوریکل ویو کے اندر پیش کیا جاتا ہے. وہ کوئی انسان کی، ہیومن کی کامن غلطی بھی ہو سکتی ہے، کسی اسپیسیفک کریکٹر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آرڈنری پرسن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کلیکٹیولی مسٹیک یا کوئی کلیکٹیولی انسان کی غلطی بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں بیسیکلی جو ایک کریکٹر ہوتا ہے، جو ایک لکھنے والا رائٹر ہے، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتا ہے. تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھ کے وہ آگے اس کو ایک ناول کی شکل میں دے سکتا ہے. اس میں اس کی پرسنل اوپینین بھی ہوتی ہے، اس کا انٹرنل اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے. یہ ناول بیسیکلی ایک سبجیکٹیو ناول ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی اتنی بڑی نہ ہو جتنی بڑی اس کو ہسٹوریکل ناول میں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الیگریکل ناول. An allegory is a story with two levels of meaning, surface meaning and symbolic meaning. The symbolic meaning of an allegory can be political or religious, historical or philosophical. Examples: John Bunyan's Pilgrim's Progress, William Golding's The Lord of the Flies, Edmund Spenser's The Faerie Queen, etc. الیگریکل ناول میں بیسیکلی جو سٹوری ایک اپیرنٹلی سٹوری ہوتی ہے اور ایک ہڈن سٹوری ہوتی ہے. ایک سٹوری ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک ہڈن میننگز بھی ہوتے ہیں. اس سٹوری کا ایک ہڈن میننگز ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. وہ ہمیں اس کو غور کرنے سے، جن کو وہ اس ایونٹ کا پتہ ہوتا ہے، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا تو اس سٹوری کا مقصد یہ بھی ہے. جیسے ہم نے یہ ایگزامپل دی. اسی طرح ایک اور ناول اینیمل فارم، وہ بھی اینیمل فارم کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ پیرنٹلی ایک سٹوری ہے، جانوروں کی سٹوری ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں پورا ایک رشین ریولوشن ڈپکٹ کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. اس طرح الیگریکل ناول کے دو میننگ ہوتے ہیں، ڈوول میننگ ہوتے ہیں. ایک سرفیس میننگ جو سب کی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک سمبولک میننگ ہوتی ہیں جو کہ لٹریری پیپل یا پولیٹیکل پیپل یا جس سے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریجنل ناول. ریجنل ناول اس کے نام سے ہی شو ہو رہا ہے. A regional novel is a novel that is set against the background of a particular area. یعنی یہ ناول کسی پرٹیکولر ایریا کے اباؤٹ ہوتا ہے، کسی پرٹیکولر ایریا کے متعلق لکھا گیا ہوتا ہے. یعنی ایک پرٹیکولر ایریا کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. یہ یونیورسل نہیں ہوتا، یہ کامن نہیں ہوتا، بلکہ خاص ایریا کی بات کر رہا ہوتا ہے. جیسے ناولز آف چارلز ڈکنس اینڈ جارج ایلیٹ، یعنی یہ دونوں جو رائٹرز ہیں انہوں نے ایک اسپیسیفک ایریا کی بات کی ہے، اس لیے ان کے ناولز کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ریجنل. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ناولا. ناولا بیسیکلی ناول کی فارم ہے. یہ ناول سے چھوٹا ہوتا ہے اور عام طور پر شارٹ سٹوری سے ذرا بڑا ہوتا ہے. اور اس کا جو سٹارٹ تھا، اس کی جو یہ اوریجنلی جو سٹارٹ ہوا، وہ بیسیکلی اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی ٹاؤن یا کنٹری کی نیوز ہے. تو بعض میں آہستہ آہستہ اس کی اضافہ ہوتا گیا. اس میں امیوزمنٹ کا ایلیمنٹ، ایڈیفیکیشن ڈلتے گئے آہستہ آہستہ یہ پوری فارم، پوری ایک کیٹیگری کے طور پہ سامنے آ گیا. تو ناولا عام طور پر شارٹ سٹوری سے بڑا اور ناول سے شارٹ ہوتا ہے. تو
نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹیکٹیو فکشن. ڈیٹیکٹیو فکشن از a subgenre of crime fiction and mystery fiction in which an investigator or a detective, either professional or amateur, investigates a crime, often murder. For example, Sir Arthur Conan Doyle's A Study in Scarlet, G.K. Chesterton's The Blue Cross. ڈیٹیکٹیو فکشن میں عام طور پر انویسٹیگیشن کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں عام طور پر کوئی مرڈر ہو سکتا ہے, کوئی کرائم ہو سکتا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کرمنلز کو, مرڈر کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹائپ کی طرف. تو نیکسٹ جو ناول ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ناول. The type of novel display the clash of ideas and intellectual verification of knowledge, value and response. A diminishing faith in cosmic significance of existence, argument and counter-argument in discussion. Counter-argument in discussion, separation of concept of love and sex, conversation without communication, and a dehumanizing effect of disarrangement in the 20th century. For examples, Graham Greene's The Power and the Glory, Elizabeth Bond's The Hotel, The House in Paris. بیسیکلی انٹلیکچوئل ناول کے اندر کلیش آف آئیڈیاز ہوتا ہے, انٹلیکچوئل ویریفیکیشن آف نالج ہوتی ہے. یعنی بیسیکلی ویلیوز, آئیڈیاز, انٹلیکچوئلزم, ان کے درمیان کلیش ہوتا ہے. مختلف آئیڈیاز کو ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے, ان کو ایک دوسرے سے سیپریٹ, ایک دوسرے سے الگ کیا گیا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سائیکالوجیکل ناول. سائیکالوجیکل ناول آر ورکس آف فکشن دیٹ ٹریٹ دی internal life of protagonists or several or all characters as much as, if not more than, the external forces that make up the plot. The phrase stream of consciousness was coined by William James in his Principles of Psychology to describe the flow of thought of waking mind. سائیکالوجیکل ناول کو ہم اسٹریم آف کانشیسنیس ناول بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی انسان کے انٹرنل لائف کو, یعنی جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے یا جو میجر اور کریکٹرز ہوتے ہیں, ان کی انٹرنل تھاٹ کو, انٹرنل فیلنگ کو دکھا رہا ہوتا ہے, شو کر ہوتا ہے. اس لیے اس کو اسٹریم آف کانشیسنیس ناول بھی کہا جاتا ہے اور سائیکالوجیکل ناول بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ انسان کی سائیکی کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں, انسان کی سائیکی کو ڈپیکٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی ایگزامپلس میں ورجینیا وولف ٹو دی لائٹ ہاؤس, جیمز جوائس یولیسس, اس طرح سنز اینڈ لورس, رینبو بائی ڈی ایچ لارنس, یہ بھی اس کی ایگزامپل. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ ہے سوشل فکشن یا پولیٹیکل فکشن. The genre focused on possible development of societies very often dominated by totalitarian government. This type of novels must have social and political message. The term generally refers to fiction in Europe and the Soviet Union reacting to communist rule. Examples: George Orwell's 1984 and The Animal Farm, Huxley's Brave New World. سوشل اور پولیٹیکل ناول میں عام طور پر سوشل یا پولیٹیکل ایک میسیج ہوتا ہے. مختلف پارٹیز کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو سکتا ہے, ان کی پریز بھی ہو سکتی ہے, ان کی ڈرا بیکس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی یا پولیٹیکل یا سوشل. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پروز رومانس. پروز رومانس بھی بیسیکلی کیا ہے, یہ ریموو فرام ریالٹی ہے. اس کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کو ریالٹی سے ریموو کیا ہوتا ہے, ریالٹی سے بیسیکلی لیا ہوتا ہے. یہ بھی بیسیکلی کسی ایڈونچر کے اوپر ایمفیسائز کیا ہوتا ہے, کسی ایڈونچر کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے اور ہسٹوریکل پاس کے اوپر بات کی گئی ہوتی ہے.
اور اس میں یا ہیرو کے اوپر بات کی گئی ہوتی ہے یا ویلنس کے اوپر بات کی گئی ہوتی ہے یا کسی وکٹمس کے اوپر بات کی گئی ہوتی ہے. اس میں بیسیکلی جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے یا ہیرو ہوتا ہے وہ سوسائٹی سے آئسولیٹ کیا گیا ہوتا ہے, اس کو سوسائٹی سے سیپریٹ کیا گیا ہوتا ہے. دی اسٹوری آف دا پیلو بائی شین جی جی. دی کلیورز ٹریولز بائی جونتھن سویفٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ناول آف انسیڈنٹ. ناول آف انسیڈنٹ میں ان اے ناول آف انسیڈنٹ دا نیریٹو focuses on what the protagonist will do next and how the story will turn out. بیسیکلی اس میں سارا فوکس پروٹیگنسٹ کے اوپر ہے کہ اس کی چیز کے اوپر فوکس ہے کہ پروٹیگنسٹ نیکسٹ کیا کرے گا, نیکسٹ اس کے کیا ٹرن ہوگا, اس کے ٹرن سے نیکسٹ اسٹوری جو ہے وہ کس سائڈ پہ جائے گی. تو یہ بیسیکلی پروٹیگنسٹ کے گیٹ پہ گھومنے والا ہے. اس کا زیادہ فوکس پروٹیگنسٹ کے اوپر ہے کہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. What will do the protagonist in next step? The Wizard of Oz, Star Wars, or then novel of characters. A novel of character focuses on the protagonist's motives for what she does and how she turns out. تو ناول آف کریکٹرز میں پروٹیگنسٹ کے موٹیوز کے اوپر فوکس ہے. اس کا موٹیو کیا ہے, اس کا موٹیو کس سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے, وہ کس موٹیو کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ ناول پروٹیگنسٹ کے موٹیو کے اوپر فوکس کرتا ہے. یہ ناسٹن سکیما. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سائیکالوجیکل ناول. سائیکالوجیکل ناول آر ورکس آف فکشن دیٹ ٹریٹ دی انٹرنل لائف آف پروٹیگنسٹ or several or all characters as much as, if not more than, the external forces that make up the plot. The phrase stream of consciousness was coined by William James in his Principles of Psychology to describe the flow of thought of waking mind. Psychological novel کو ہم stream of consciousness novel بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی انسان کے انٹرنل لائف کو, یعنی جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے یا جو میجر اور کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی انٹرنل تھاٹ کو, انٹرنل فیلنگ کو دکھا رہا ہوتا ہے, شو کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو اسٹریم آف کانشیسنیس ناول بھی کہا جاتا ہے اور سائیکالوجیکل ناول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کی سائیکی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, انسان کی سائیکی کو ڈپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے اس میں. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ڈائم ناول. جو بیسیکلی ڈائم ناول ہے وہ ایکسپلائٹیشن پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے ایک سنگل ہیروئک کریکٹر جو ہے وہ چیزوں کو اس کی ایکسپلائٹیشن پہ ہوتا ہے, یعنی ایکسپلائٹ کرنا, دوسروں کا حق چھیننا, دوسروں کو حق لے لینا. اس کا سارا فوکس جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن پہ. یعنی ڈائم ناول کو ہم ایکسپلائٹنگ کی یہ ساری بات یہ ایکسپلائٹیشن کے اوپر کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہائپر ٹیکسٹ ناول. ہائپر ٹیکسٹ فکشن از اے جانرے آف الیکٹرانک لٹریچر characterized by the use of hypertext links which provide a new context and reader interaction. The reader typically chooses links to move from one node of text to the next. In this fashion, arrange a story from a deeper pool of potential stories. Its spirit can also be seen in interactive fiction. These examples: James Joyce Ulysses, Vladimir Nabokov's Pale Fire. تو ہائپر ٹیکسٹ میں کیا ہوتا ہے, ایک لنک سے دوسرے لنک تک چلے جاتے ہیں, یعنی ٹیکسٹ کے ایک لیول سے دوسرے لیول تک فوراً پہنچ جاتا ہے. ہائپر ٹیکسٹ ناول, ہائپر ٹیکسٹ فکشن جو ہے یہ بیسیکلی الیکٹرانک لٹریچر ہے. جب آپ لیپ ٹاپ کے اوپر نیٹ کے اوپر کچھ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جو نیکسٹ لنک شو ہوتا ہے, جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ نیکسٹ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, ہائپر ٹیکسٹ ٹیکنیک ہے, ہائپر ٹیکسٹ ٹیکنیک. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینٹیمنٹل ناول. The sentimental novel or the novel of sensibility is an 18th century literary genre which celebrates the emotional and intellectual concept of sentiment, sentimentalism and sensibility. Samuel Richardson's Pamela, Oliver Goldsmith's Vicar of Wakefield,
field, Henry Brooks, The Rule of Quality are the examples of this novel. اس میں سینٹیمنٹل ناول سے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بیسیکلی سینٹیمنٹ کے اوپر فوکس ہے، یعنی اس کا سارا کا سارا فوکس سینٹیمنٹ کے اوپر ہے، سینٹیمنٹلزم کے اوپر فوکس ہے، انٹلیکچوئل کنسیپٹ ہے، ایموشنل ہے، ظاہر ہے سینٹیمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایموشنس کے اوپر ہوگا، فیلنگس کے اوپر ہوگا، تھاٹس کے اوپر ہوگا، تو اس کا فوکس فیلنگس، ایموشنز، سینٹیمنٹس، انٹلیکچوئل، ان چیزوں کے اوپر ہے۔ تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے یوٹوپین ناول۔ Utopia is an imaginary community or society possessing highly desirable or perfect qualities. It is a common literary theme, especially in speculative fiction and science fiction. Utopia by Thomas More, Robinson Crusoe by Daniel Defoe, Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Basically, Utopian ناول ایک ایسی امیجنری لینڈ کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایگزیکٹ ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے، جیسے انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں فلاں کوالٹیز ہوں، اس میں وہ ساری کی ساری کوالٹیز موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک یوٹوپیا ہوتا ہے جو کہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا، جسٹ ایک امیجنری لینڈ ہوتی ہے، اس کی ساری بات کی جاتی ہے، وہ ایک پرفیکٹ لینڈ ہوتی ہے۔ تو پرفیکٹ لینڈ جو ہر سائڈ سے کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، آئیڈیل ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ڈرا بیکس ہوتے ہیں، لیکن یوٹوپین ناول میں جو سوسائٹی بیان کی گئی ہوتی ہے، چونکہ وہ امیجنری ہوتی ہے، امیجنیشن کے حساب سے بنائی گئی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایگزیکٹ ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈرا بیک۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹائپ کی طرف۔ تو نیکسٹ جو ناول ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ناول۔ The type of novel display the clash of ideas and intellectual verification of knowledge, value and response. A diminishing faith in cosmic significance of existence, argument and counter-argument in discussion, counter-argument in discussion, separation of concept of love and sex, conversation without communication, and a dehumanizing effect of disarrangement in the 20th century. For examples, Graham Greene's The Power and the Glory, Elizabeth Bond's The Hotel, The House in Paris. بیسیکلی انٹلیکچوئل ناول کے اندر کلیش آف آئیڈیاز ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ویریفیکیشن آف نالج ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی ویلیوز، آئیڈیاز۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلٹ ناول۔ Cult novels often come from the fringe. They often represent countercultural perspectives. They often experiment with warmth. Speedboat by Renata Adler, Siddhartha by Hermann Hesse. یہ کلٹ ناول کے ایگزامپلس ہیں۔ اس میں کاؤنٹر کلچرل پرسپیکٹیوز کے اوپر فوکس ہے۔ اگر آپ سدھارتھا کو پڑھتے ہیں جو کہ ہرمن ہیسی کا ہے، تو اس میں بھی کاؤنٹر کلچر پرسپیکٹیو ہے، وہ بڑا اپیرنٹلی شو کیا گیا ہے۔ تو کلٹ ناول کو بیسیکلی کیا ہے، کیونکہ یہ ساری بات یہ ایکسپلائٹیشن کے اوپر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہائپر ٹیکسٹ ناول۔ ہائپر ٹیکسٹ فکشن از اے جانر آف الیکٹرانک لٹریچر characterized by the use of hypertext links which provide a new context and reader interaction. The reader typically chooses links to move from one node of text to the next. In this fashion, arrange a story from a deeper pool of potential stories. Its spirit can also be seen in interactive fiction. These examples: James Joyce Ulysses, Vladimir Nabokov's erotic novel. Erotic romance novels have romance as the main focus of the plot line, and they are characterized by strong, often explicit sexual content. The books can contain elements of any of the other romance subgenres, such as paranormal element, chick lit, hand lit, historical fiction, etc. Erotic romance is classed as pornography. Its examples: His to Possess by Opal Carrier,
ऑन डबलिन स्ट्रीट बाय समांथा यंग। तो इरोटिक नावल बेसिकली सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता होता है। ये सेक्सुअल फीलिंग्स को उभार रहा होता है, उनको उजागर कर रहा होता है, यानी सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर जो नावल बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है उसको हम इरोटिक नावल कहते हैं। एक Romantically, a novel sequence is a set or series of novels which share common themes, characters, or settings, but where each novel has its own little and freestanding storyline and can thus be read independently or out of sequence। यानी ये बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ सीरीज़ है, यानी नावल्स की एक सीरीज़ है, लेकिन उसमें हर नावल की एक अपनी अलग सेपरेट स्टोरी होती है, लेकिन इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो सारा कुछ सेम होता है, कॉमन होता है, यानी नावल की एक सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ नावल। उसके बाद जब नेक्स्ट हम जाते हैं वो हमारे पास है एंटी नावल। बेसिकली एंटी नावल जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ फिक्शन, जो क्या करता है कि जो सारे के सारे कन्वेंशंस हैं, नावल लिखने की जो कन्वेंशंस हैं उनको अवॉइड करता है, उनको फॉलो नहीं करता। यानी एंटी नावल एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है जो नावल के करीब करीब है, लेकिन नावल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनको फॉलो नहीं करता, बल्कि ये अपनी कन्वेंशंस के ऊपर काम करता है। ये एक सेपरेट अपने न्यू कन्वेंशंस उनको तैयार कर लेता है, उसके ऊपर काम करता है। तो ये नीचे हमने इसकी कोट की हुई है। उसके बाद हमारे पास है इंटरएक्टिव नावल। इंटरएक्टिव नावल is a form of interactive web fiction. In an interactive novel, the reader chooses where to go next in the novel by clicking on a piece of hyperlinked text, such as a page number, a character, or a direction. तो जैसे हमने हाइपर टेक्स्ट नावल की बात की थी, इसी तरह ये जो इंटरएक्टिव नावल है इसमें भी आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट जा सकते हैं। आपको नेक्स्ट पता चलता है कि हमने कौन से पेज पे जाना है, कौन से करैक्टर पे जाना है, कौन सी सेटिंग में जाके हमने नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट हमने रीड करना है। तो ये इंटरएक्टिव नावल जगह पे पहुंचा जाता है फ़ौरन। फैंटेसी नावल। स्टोरीज इन्वॉल्विंग पैरानॉर्मल, मैजिक एंड टेरिबल मॉन्स्टर्स हैव एग्जिस्टेड इन स्पोकन फॉर्म्स बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटेड लिटरेचर। यानी ये नावल टेरिबल मॉन्स्टर्स के बारे में है, इसमें मैजिक दिखाया जाता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट है, और ये सब स्टोरीज आमतौर पर प्रिंटेड लिटरेचर से पहले थी, जबकि सिर्फ फोक लिटरेचर था, स्पोकन लिटरेचर था। ये लिटरेचर एक से दूसरे करैक्टर का, एक से दूसरे पर्सन तक फॉर्म में पहुंचता था, रिटन फॉर्म में नहीं होता था। एडवेंचर नावल। एडवेंचर नावल वो उसके नेम से ही शो है कि इसमें रिस्क या फिज़िकल डेंजर होता है, यानी एडवेंचर पे बात कर रहा होता है। इसमें करैक्टर का जो मेजर करैक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका कोई ना कोई करैक्टर, उसका कोई ना कोई एडवेंचर दिखाया जाता है, वो कोई ना कोई एडवेंचर कर रहा होता है। उस एडवेंचर पे ये चीज़, ये नावल पूरा का पूरा डिपेंड कर होता है। चिल्ड्रंस नावल। ये बेसिकली नावल जो है वो बच्चों के लिए लिखा जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ से बच्चों की तरबियत भी होती रहती है, बच्चे इसको एंजॉय भी करते हैं। ये उनके अम्यूज़मेंट में के लिए भी होता है और उनकी ट्रेनिंग के लिए भी होता है। ये इसमें सम टाइम पिक्चर बुक्स भी हो सकती हैं, स्टोरी कलेक्शंस हो सकती हैं, यानी उनको बच्चों को पिक्चर्स के ज़रिए चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको एक्सप्लेन की जाती है। छोटे बच्चों की तरबियत के लिए भी होता है और अम्यूज़मेंट के लिए भी। डायस्टोपियन नावल। डायस्टोपियन नावल बेसिकली जो यूटोपिया था उसके अपोजिट है, उसके अगेंस्ट है। वहाँ पे जो यूटोपियन नावल होता है, यूटोपियन नावल में एक इमेजिनरी लैंड होती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, परफेक्ट होती है, उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं होता। और डायस्टोपियन नावल में एक इमेजिनरी लैंड, एक इमेजिनरी सोसाइटी, एक इमेजिनरी कम्युनिटी शो की जाती है, दिखाई जाती है, जो कि अनप्लेजेंट सोसाइटी होती है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक्स होते हैं, इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं होती। डायस्टोपियन नावल में जो लैंड दिखाई गई होती है, जो ज़मीन दिखाई गई होती है, जो कम्युनिटी सोसाइटी दिखाई गई होती है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक्स ही होते हैं। तो ये भी एक होते हैं, चूँकि ये इमेजिनरी है इसलिए इसमें भी सिर्फ इन्होंने नेगेटिव दिखाए होते हैं। मिस्ट्री नावल।
مسٹری ناول میں بھی بیسیکلی کرائمز یا سیریز آف کرائمز کو دکھایا گیا ہوتا ہے، جو کہ پروفیشنلز بھی ہو سکتے ہیں، ڈیٹیکٹیو ناولز کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مسٹری ناول میں بھی بیسیکلی کسی مسٹری کے اوپر بات کی ہوتی ہے، کسی کرائم کے اوپر بات کی گئی ہوتی ہے۔ ڈین براؤنز، دی ڈارونز۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ناولس کی ٹائپس تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز بھی جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔